الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں تیسرا پارے کا آخری ربع یعنی رکو نمبر 13 سے 17 تک پڑھا جائے گا، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ تیسرا پارہ مکمل ہوگا۔ الحمدللہ جس طریقے سے آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں بغور سماعت کریں، اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کو، آج کی نشست کو آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں آپ لوگ مریم علیہ السلام کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا واقعہ سماعت کر رہے تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور مریم علیہ السلام کے حجرے میں زکریا علیہ السلام نے رہ کر جس طرح اللہ نے مریم علیہ السلام کو رزق عطا کرتی تھی، عطا کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں آپ نے مریم علیہ السلام کو پوچھا کس طرح، تو اس نے فرمایا کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اور وہاں پر آپ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں اس حجرے میں رہ کر، وہ واقعہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ اور آج کی نشست میں انشاءاللہ مریم علیہ السلام یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہو رہا ہے اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فضیلتیں دی گئی ہے اور ان کی امت پر کیا کیا بیان کیا گیا تھا وہ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جیسے اس نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہاں پر جیسا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنایا گیا اور اللہ نے حکم کیا کہ ہو جا، تو وہ انسان ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ان کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کو یہی سملر ٹائپ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بنا والد کے ہوئی ہے، اور صرف مریم علیہ السلام جب ذکر کہا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام دیے جا رہے ہیں، اس طرح بنا والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، سو ان کی مثال بھی آدم علیہ السلام کے سلسلے سے ملتی جلتی ہے، یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب یہاں پر ہم کو یہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ ہم کسی بات پہ اللہ کے فرمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا ہمیں کہا جا رہا ہے۔
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گر گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آپ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو گے کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ یہاں پر آپ کو اہل کتاب سے بتایا جا رہا ہے کہ کیوں اس میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہو کہ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی قرار دے رہے ہو، یا یہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تورات سے پہلے وہ جو کتابیں آئی تھی، اب جو کتاب موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اس پر ہم کو یقین کرنا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سر سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ جب وہ لوگ اس بات پر ٹکرا رہے تھے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم وہ باتوں کے بارے میں ذکر کرو جو تم جانتے ہو، جس کا تمہیں علم ہے، اور اگر تم کو اس کا علم نہیں ہو تو ان باتوں پر تم تکرار مت کرو۔ وہاں پر یہ ان لوگوں کو نصیحت دی جا رہی ہے، اور یہاں پر ہم کو بھی یہی نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم علم دین سیکھیں گے تو ہمیں اس پر گفتگو کرنے کا رائٹس رہیں گے، ہمیں معلومات ہوں گے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جب ہمیں علم دین نہیں ہے تو ہم جو باتیں ہمیں سر سے اس کا علم ہی نہیں، تو ہم اس پر ٹکرانا یعنی اس پر ڈیبیٹ کرنا یہ ہماری غلط فہمی رہی ہے، کیونکہ ہم بغیر نالج سے اس پر ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علم حاصل کر کے اس پر ہم کو بات چیت کرنی چاہیے، عام کے انداز میں یہ ہمیں کو تاکید کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کلیریفیکیشن دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ نصرانی ہے یا یہودی ہے، وہ لوگ ابراہیم السلام کو لے کر یہ باتیں کر رہے تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سے سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اب اہل کتاب، مثلا آپ بار بار سن رہے ہیں کہ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو پچھلے کتابوں پر علم رکھتے تھے، جیسا کہ تورات، زبور اور انجیل ہے۔ اب یہاں پر وہ لوگ معلومات رکھتے تھے، ان کی کتابوں میں آنے والی کتابوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، آلریڈی مینشن کیا گیا تھا، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو۔ اب قرآن ہے کرنٹلی، اور ہم اب اہل کتاب والوں کو یہ مسئلہ جر ہے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہے۔ یعنی گواہ کیا ہے؟ یعنی تم اپنی کتابوں میں پہلے ہی پڑھ اس کے بارے میں جان چکے ہو، پھر بھی تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو۔ یہ اہل کتاب ہمیشہ بحث کرتے رہتے تھے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ گفتگو اہل کتاب کے بارے میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، جب وہ جان چکے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آیتوں کا فرمان ہے، پھر بھی وہ آیتوں کو غلط سلط ملا رہے تھے اور غیر ضروری ڈیبیٹ یعنی چرچا کر رہے تھے، مگر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ وہ لوگ بہانے بازی یا یہ وہ کچھ نہ کچھ علم یعنی باتوں کا ٹکرا کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صحیح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگزشتہ ہو جائیں۔ اب وہ لوگ یہاں پر یہ بھی پلان کر رہے تھے، ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ صبح آپ یعنی دن چڑھے یعنی جب دن صبح ہو جاتی، جب مسلمان آتے تھے آپ لوگ مسلمانوں کے سامنے ایمان لانے کا یعنی ایمان لا لو، ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دو، یعنی خالد صبح وہ فار نیم سے جس طرح دن صبح ہوئی تو ہم ایمان لا لیے، پھر شام میں نہیں ہم ایمان نہیں لائے، ہم اہل کتاب میں ہیں، اس طرح وہ لوگ ویسا بھی کہہ رہے تھے، ویسے گروہ بھی ہے موجود۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہاری ہی دین کا پیروی ہو، فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے بے شک۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطر یودیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یودیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دے تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں سے ایسے بھی ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دی تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے۔ یعنی اہل کتاب میں کتنے گروہ ہے، کیسے لوگ تھے، وہ یہاں پر کو تذکرہ بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں۔
بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقع کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی خصموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نکاح فرمائے گا اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پلٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ اب اہل کتاب میں اللہ ہم کو حفاظت فرمائے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے پہلے بتایا ہے کہ امانت جب کسی کو امانت دیتے ہیں تو وہ لوگ امانت کو رکھ کر واپس دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ اب ایک دینار بھی اگر آپ امانت دیتے ان کو تو وہ خرچ کر دیتے، یعنی امانت کا خیانت کر دیتے۔ اور اب یہاں پر یہ آیت میں بتایا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کتاب، یعنی اس ٹائم کی جو کتاب پڑھتے تھے وہ زبان کو اپنی خودی سے مروڑ کے پڑھتے تھے، اور جب زبان موڑی جاتی تو بات صاف نہیں آتی اور جو بھی لکھا ہوا ہے صاف نہیں پڑھا جاتا، اور یہ بتاتے تھے کہ قرآن کا حصہ ہی ویسا ہے، یعنی وہ لوگ جان بوجھ کر قرآن کو یعنی اس کتاب کو صحیح نہیں پڑھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ اس کتاب کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم کو ہمیشہ ہم جانچ لینا چاہیے آج اس زمانے میں کیا ہم ان کیٹیگریز میں سے آ رہے ہیں، کیا ہم قرآن کو، اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں آئے تو آہستہ ہی صحیح ہم کو صحیح پڑھنا ہے، یعنی اپنے خودی سے اس میں کچھ ملاوٹ نہیں کرنا ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگ سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم بھی کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب کہ محبوب عمریہ وہ وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا کرنے کی بات کر رہے تھے یہاں پر، اور سب کے سامنے گواہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رسولوں پر تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، ان کو اس کلام پاک دینے کے بارے میں، حکمت دینے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اب پوری نسل آدم کے لیے
تنبیہتاً فرمایا پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ نافرمانوں ہو گئے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی اور حکمت سے انداز یعنی تمام علم عطا کی گئی اور تصدیق فرمانے والے جو تمہارے ساتھ یعنی ایمان جب مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور تمام انبیاء کرام سے اقرار کر کے تصدیق کر کے گواہ بنا کر آپ کو نبوت دی گئی اور کتاب اللہ کی کتاب عطا فرمائی گئی، اب بتا رہے ہیں کہ اب پوری نسل یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تنبیہتاً فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جس نے اس کو اقرار نہیں کیا، اب انبیاء کرام اقرار کر لیے، گواہ بن گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور اب ہم کو نسل کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی یعنی معلومات ہوئے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کو یہ کتاب دی گئی اور حکمت دی گئی، نبوت مل گئی، پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی اگر روگردانی کرتے ہیں، اقرار نہ کرتے ہیں، تو وہی لوگ نافرمان ہو گئے، یعنی وہ آج کے زمانے میں کفار کی مثلاً اللہ کے ایمان کو یعنی اللہ کے رسول پر جو ایمان دیا گیا ہے اس کو انکار کرنا، روگردان کرنا، وہ نافرمان ہوں گے، مثلاً آج کے زمانے میں کفار، مشرکین وغیرہ۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوش سے پالا جائے، اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اس کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، آپ فرمائیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، سب پر ایمان لائے ہیں، ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے ہیں اور ہم اسی کے تابع فرمان ہے۔ اب یہاں پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو جیسے ہم بچپن میں ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھے تھے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، ان کے رسولوں پر، ان کی کتابوں پر، یہ اسی کے بارے میں یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب تمام امت مسلمہ کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر ایمان کی دعوت کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں، اگر جو کوئی ایمان نہیں لائے گا، ایمان کی دعوت قبول نہیں کیا رہے گا، تو وہ اب آخرت میں نقصان اٹھانے والے اس میں سے اس کیٹیگری میں ہو گیا کہ جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، اس کیٹیگری میں وہ لوگ شامل ہو جائیں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر کافر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے، اقرار کر چکے تھے، پھر بھی ان کے سامنے نشان اللہ کے رسول کی سچائی اور نشانیاں واضح بتا چکی تھی، پھر بھی وہ یعنی ایمان سے منہ پھیر لیے تھے، اور اللہ ظالم قوم کو یعنی وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے کہ اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب ان کے عذاب کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، کس طرح ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا
پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے اور ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں پر یہ دو آیتوں میں ان آیتوں میں پہلے ایمان لانے کے بارے میں تذکیہ گیا، اللہ کے رسول جس طرح ان کو کتاب اور نبوت عطا کی گئی اور ایمان دیا گیا، ہم سب کو یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تب تک سب کو اللہ کے رسول پر اور تمام انبیاء کرام پر جو تمام انبیاء کرام کو دی گئی ہے سب پر ایمان لانے کا ترغیب دی گئی، اور ہم کو اس پر یقین کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم ان میں کچھ کمی بیش کریں گے تو علماء کرام کے تفاسیر کے مطابق ہم بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو ہمیں اس پہ گلا شکوہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ کچھ جو اللہ کے ایمان، جیسا کہ ایمان الرسول یا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلتہ جمیعا، اس پر یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، ان کے رسولوں پر، ان کتابوں پر، اور تصدیق کرے تمام ایمان پر ہم ایمان لانا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اب یہاں پر جو ایمان لا چکے، جن کو واضح نشانیاں بتا گئی تھی پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو وہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا، وہ ظالم ہو چکے ہیں اور ان کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ کفر میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد کافر کا عذاب کیا ہے، یعنی جو ایمان نہ لائے ان پر عذاب کس طرح ہوگا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں، انہیں مہلت بھی دی نہیں جائے گی۔ اب آخر میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان لائے پھرے پھر کفر میں داخل ہو گئے، منہ پھیر لیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے اور اپنی کفاریت میں ایمان کو چھوڑ کر اپنے کافر قوم میں، کافر اس میں ہی بڑھتے گئے، ان کو اگر وہ توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ایک وقت تک جب تک توبہ کی مقدار ہے وہ اگر توبہ نہ کریں گے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اب ایسے قوم کے بارے میں بتایا جائے کہ جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے، تو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر یعنی اتنا معاوضہ یعنی اس کے بدلے میں زمین بھر سونا بھی اگر وہ نجات کے لیے معاوضہ دینا چاہے تب بھی اس کو وہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی وہ گیٹس بند ہو گئے توبہ کے، اور انہی لوگوں کو دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ہم لوگ کو یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان امت میں، مسلمان قوم میں پیدا ہوئے، اللہ کی بڑی برکت ہے ہم پر، اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر، رحم ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمان میں ہوئے ہیں۔ اور اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم پر احسان ہے۔ اب ہم کو یہ چاہنا ہے کہ ہم جس طرح اس امتی رہنے کے یعنی امتی کا فرض ہے، اس بندے کا جو امت مسلمہ میں پیدا ہوا ہے، امت محمدیہ میں پیدا ہوا ہے، کہ ہم اپنا ایمان اتنا مضبوط بنا رہے یا نہیں، ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں پر پہلے کافر ایمان لا چکے تھے پھر وہ کافر ہو گئے، تو ہم کو اس چیز سے بچنا ہے، اور یہ ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دن بدن پختہ فرمانا ہے، کیونکہ ہم پیدائشی مسلم ہیں، پیدائشی مسلمان میں ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے ہم امت محمدیہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کر دیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا، اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم دن بدن کس طرح اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہیں، اپنے تقوی حاصل کرتے ہیں اللہ کا، اور ایمان کو دن بدن کتنا مضبوط بناتے ہیں، اور ہم یہ فعل یعنی یہ کاموں سے بچنا ہے جو ہمارا ایمان کو چھین لے، اللہ کے ان کاموں سے بچنا ہے جو ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے، اللہ ہم سے ان کاموں سے بچائے ہمیشہ۔ اور یعنی وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا، کبھی ہم زبان سے اگر ہم غیر ضروری افعال اللہ کے بارے میں گلا شکوہ کر دیں تو وہ بھی ہمارا ایمان چھین لے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ہمیں یہ بھی خاص کر یہ ہے، ہمیشہ آپ سب کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ
ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ کہتے رہے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما، اور ہمارے ایمان کو ایسا پختہ کر دے کہ یا اللہ ہماری موت بھی ایمان پر ہو، ثابت قدمی رہے، ایمان پہ موت نصیب ہو۔ یہ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے موت سے پہلے اگر ہم ایمان ہمارا ضائع ہو گیا تو بے شک ہم اب جو عذاب آپ کو بتائے گئے ہیں ہم ان میں شامل ہو سکیں گے۔ ہمیں بچانے کی اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آپ سب سے ترغیب کر رہا ہوں، اور ہمیں اسی سے یہ سبق مل رہا ہے، اور خاص کر اس تیسرے پارے کے الحمدللہ ہم آج یہاں پر تیسرا پارہ ربع جو آخری ہے ختم ہو چکا ہے، اختتام ہو چکا ہے، اور آج ہم تیسرا پارہ مکمل کر چکے ہیں۔ آپ اگر آپ اس کا ریکیپ کریں تو آپ یہاں پر ان آیتوں میں آپ کو اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، وہ لوگ کیسے شخص تھے، کس طرح وہ لوگ باتوں کو ڈیبیٹ کرتے تھے، یعنی غیر ضروری تکرار کرتے تھے۔ جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی ابراہیم السلام کے زمانے میں، یعنی ابراہیم السلام کے بتایا گیا، تو وہ لوگ ہر غیر ضروری بات فرماتے تھے اور ہر بات پر تکرار کرتے تھے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کیونکہ ان کی کتاب میں موجود تھا، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد میں کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ ہم ایمان کس طرح کس پر لانا چاہیے، اور جو ایمان نہ لائے ان پر کیا کیا عذاب ہے، آپ یہ آخری ربع میں سماعت کر چکے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہم سب کو کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس آیتوں کو کچھ نہ کچھ انداز سے سمجھ چکے ہوں گے ترجمے کے طور پر، انشاءاللہ اس کے تفاسیر تو کئی ہے۔ بہرحال الحمدللہ ہم آج کی نشست میں تیسرا پارہ مکمل کر چکے ہیں۔ آئیے اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کی حفاظت کا توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ جس طرح ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں یا اللہ، اور ایمان لانا چاہیے، اللہ ہمیں ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ان کافر قوم سے محفوظ فرما دے، اس کفرانی یا اللہ تمام کفرانی جو عمل ہے یا اللہ، کافر کے جو عمل ہے یا اللہ، اس سے ہمیں ہمیشہ حفاظت فرما دے یا اللہ، جان بوجھ کر انجانے بھی یا اللہ ہمارے زبانوں سے اگر ہم کفر کلمات سے محفوظ فرما دے، ہمارے یا اللہ زبانوں کو یا اللہ کفری کلمات سے یا اللہ بار بار محفوظ فرما دے، اور ہم سب کو یا اللہ ہمارے دن بدن یا اللہ ایمان میں پختہ نصیب فرما دے، ایمان کی صلابتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرا فضل و کرم ہے کہ یا اللہ ہمیں امت محمدیہ میں تیرے پیارے حبیب کی امت میں یا اللہ ہم ان کو پیدا فرمائے یا اللہ اس پہ پیارے نبی کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو ایمان کا دعویٰ کرنے سے قبل یا اللہ ایمان پر یا اللہ جو جو عمل ہمیں بتائی گئی ہے اس کو پورے کرنے توفیق نصیب فرما دے، تمام سنتوں پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے، تیرے احکام کو یا اللہ ماننے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تجھ کو تو یا اللہ مان رہے ہیں یا اللہ، اور تیری کلام پاک کو یا اللہ ماننے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کا پختہ نصیب فرما دے، تیرے کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، جس طرح یا اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں میں یا اللہ زنگ کو میل کو دور فرما دے، دلوں میں نور داخل فرما دے، تیرے کلام پاک کو یا اللہ دلوں میں داخل فرما دے، اور یا اللہ اس کا اثر سے یا اللہ اس کے فیض سے یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامتی نصیب فرما دے، ایمان کو پختہ فرما دے، ایمان کی حفاظت نصیب فرما دے، ایمان کی یا اللہ چاشنی نصیب فرما دے، نمازوں میں سجدوں میں یا اللہ ہمارے چاشنی نصیب فرما دے، یا اللہ وہ سرور نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق سے یا اللہ برکت سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو یا اللہ تبدیل فرما دے، بدل دے میرے مولا، ہمارے دلوں کو بدل دے میرے مولا، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ختم پہ ہے میرے مولا، یا اللہ ختم ہونے سے پہلے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، دوزخ سے عذاب محفوظ فرما دے، ہمارے یا اللہ جو جو اخذ و اخذ پوچھ کر گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہر کام میں اخلاص نصیب فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم.